وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. برادران اسلام و حاضرین جلسہ، اللہ کا بہت بہت لاکھ شکر ہے کہ یہ ہمارے گاؤں میں دوسرا پروگرام کرایا گیا ہے۔ میں فضیلت الشیخ مولانا عبدالحی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم سب طلباء کے لیے ایک پروگرام سجائے بجائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس محفل میں بیٹھے رہے۔ اب میں اپنی اصل موضوع کی طرف رواں ہوتا ہوں۔ آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نوجوان کے بارے میں۔ نوجوان ساتھیوں، نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہے، اسی کو عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے: عن شبابہ فیما ابلاغہ، اس جوانی کو کس نے لگایا؟ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے وہ ایک کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے ملک اور معاشرے میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو قوم و ملت میں عروج اقبال کا دورہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حق کی آواز بلند کرنا مسلم نوجوانوں کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دیا تو یقین جانیے کہ آپ دنیا میں انقلاب کروا ہو سکتا ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جو چٹانیں چور ہو جائے عزم سر پیدا۔ معزز سامعین کرام، آج دشمن طاقتیں اسلام اور کلمہ پورا اشرف دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کس ذمہ داری آ رہی ہے، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو جان لیجئے وہ قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی، اور تباہی و بربادی، نیز فتنہ و فساد اس کا مقدر بن جائے گا۔ قرآن و سنت میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا: مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے طاقت نہ رکھے تو اسے اپنے دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ زندگی میں عقیدت و حق کو دعوت دینا، لوگوں کو ذات واحد کی بندگی کی دعوت دینا، اور نیک و برے شرک سے بچنے کی دعوت دینا، ان سب کے سامنے کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو پیش کرنا۔
میرے اسلامی بھائیوں، واضح ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں عقیدت و توحید کی دعوت دینا۔ دوسری ذمہ داری جو آج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں بہت سی اسلام ایسی تحریکوں کا سطحی اور جامع قرار نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کرے اور اسلام کے خلاف ان پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کرے اور اپنے قول و عمل میں جامعی پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائے۔ تیسری ذمہ داری سماج اور معاشرہ میں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے۔ آج ہم جب اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاق و کردار، شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور کا پرا نہ چلتا اور اسلام کے برخلاف نافرمانی، شرعی احکام کے خلاف ورزی کا عام چال چلن ہے اور کھلے عام گناہ کیے جا رہے ہیں۔ نماز سے دوری، کتاب و سنت سے لاپرواہی، حق تلفی، آج سے اختلاف، بغض و حسد، کینہ کپٹ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کے بھیانک بیماریوں کا شکار ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ اسی طرح تعلیم و مبتلا ہو کر برباد ہوتا رہے گا اور مصیبتوں میں گھیرا رہے گا؟ کیا اس کا کوئی علاج اور علاج نہیں؟ چوتھی ذمہ داری جو آج ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری نگاہیں زمانے کے بدلتے تیور پر ہوں اور ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ آج جبکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، کیا آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹہوں میں پڑے رہے اور بغض و حسد، کینہ کپٹ، کبر و گھمنڈ جیسے گروہ کالے میں لگ رہا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ ایسی صورتحال میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ مل جل کر بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک لڑی میں پروئے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، پھر باطل طاقتوں کے مقابل میں پنجہ آزمائی کے لیے نکل پڑے۔ جوانوں، موڑ سکتے ہو تو موڑو زمانے کا، اگر ہمت نہیں رکھتے تو پھر تم نوجوان ہو۔ میری اسلامی بہنوں، اپنی اولاد کے اوپر کئی نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، وہ فون پر کس کس سے باتیں کرتی ہے، وہ واٹس ایپ پر کس کس کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے، وہ فیس بک پر کس کس کے ساتھ سینچ کر رہی ہے۔ یہ چیزیں مل پڑی ہیں میری ماں اور بہنوں آج کی اس ماحول میں، اس معاشرے میں۔ یقیناً تمام مائیں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں اگر آپ محبت کریں گی، کری نظر نہیں رکھیں گی تو اس محبت کے نتیجے آپ کی اولاد اس محبت کا غلط فائدہ اٹھا کر ذلت و رسوائی کی دلدل میں آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جب اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہر بچہ اور بچی کو ماں باپ آسانی سے اپنے حق میں تھما دیتے ہیں۔ میرا ایک گزارش ہے تمام لوگوں سے، میرا ایک اپیل ہے تمام لوگوں سے، اپنی اولاد کو فون اسی وقت دو جب آپ کی اولاد کو سب اس کی ضرورت محسوس ہو، اور فون دیتے وقت اللہ کو دعا بنا کر تم کو یہ فون دے رہا ہوں، لہذا تم اس فون سے کوئی برائی مت کرنا۔ اور اپنی اولاد کو حکم دو کہ وہ اپنے فونوں میں پاس ورڈ، سیکورٹی کوڈ اور پیٹرن لاگ نہ رکھے، اگر رکھتے بھی ہیں تو ماں باپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن بہت لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آپ بھی تو پیٹرن لاگ لگائے ہیں، لیکن میں لگایا ہوں لیکن کوئی غلط چیز نہیں رکھا ہوں، میرا موبائل آپ انہی ٹائم چیک کر سکتے ہیں، میں کوئی غلط چیز نہیں رکھا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا سوچو اور غور کرو اور اپنی اولاد کو حکم دو کہ فونوں میں اگر رکھتے بھی، فونوں میں پاس ورڈ اگر رکھتے بھی ہیں تو ماں باپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے گھروں میں والدین بڑی بے فکری سے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فونوں میں ہاتھ تھما کر اسکول اور کالجز کو بھیج دیتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلی کہ وہ اسکول اور کالجز میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، 29 فروری 2019 کے دن تمام کے تمام سوشل میڈیا نے اس بات کو کور کیا ہے، تمام کے تمام نیوز چینلز نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہمارے دو مسلمان لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر مرتد ہو چکی ہے۔
اسلام کو چھوڑ چکی ہے. اب آپ مت سوچ رہا کہ ہماری بیٹی ہماری لڑکیاں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ جو لڑکیاں بھاگی ہیں یا آج تک کسی لڑکیاں بھاگ چکی ہے، ان کے ماں باپ بھی اسی خوش فہمی میں دے ہوں گے کہ ہماری بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی. میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھو. اپنی اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھو کہ کہیں وہ اسکول اور کالجز کے نام پر کسی اور کو ملنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، فرینڈز کی شادی کے نام پر کسی اور کے ساتھ گھومنے تو نہیں جا رہے ہیں. نوجوان لڑکے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گھومنے جا رہے ہیں، تو اپنی اولاد کے اوپر کہیں نظر رکھو کہ وہ گھومنے اور پھرنے کے نام پر کوئی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئی، کہیں وہ زنا کھڑی اور بدکاری تو نہیں پڑ گئی. میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کے اوپر کہیں نظر رکھو. نوجوان لڑکیاں فونوں پر رات کے 12 بجے تک گھروں میں جاگتی ہیں، اور نوجوان لڑکے فونوں پر رات کے 2 بجے تک راستوں پر، ہوٹلوں پر، کبوتروں پر ہی اور ہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا اگر آپ اپنی اولاد کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھیں گے تو یہ اولاد آپ کے لیے سادے کے بجائے آزادے جاریہ بن جائے گی. میرے بھائیوں، اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم ایک شعر پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ تو یار حالات بدل سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.